کرمانی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کل کو خدا نہ خواستہ ایک چیلنج بن سکتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے کوپریٹ فارمنگ۔ اس کا حل ہے کہ تمام فارمرز مل کر اکٹھے ہو کر فارمنگ کریں جس طرح دنیا بھر کے اندر ہے۔ اب کوپریٹ فارمنگ کیوں؟ کوپریٹ فارمنگ کے اندر جب لینڈ ایریا زیادہ ہوگا تو ییلڈ بہتر ہوگی، میکنائزیشن ہو سکے گی، سیڈ بہتر آ سکے گا، تو میکنائز اور کوپریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرائی جا سکے، اور نئے ایسے میتھڈز آف پلاؤنگ جن سے آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکے وہ ہوں۔ سو یہ جی پی آئی کے تحت ایسے انیشیٹوز تھے جن کو مد نظر رکھا گیا جی پی آئی کے اندر کہ اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی زراعت اور لائف سٹاک کیوں؟ تو میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ زراعت اور لائف سٹاک اس لیے کہ ایگریکلچر کے اندر 60% لائف سٹاک ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش لینڈز نہیں ہیں لیکن ان کے جانور ہیں جن سے اس کا سلسلہ روزگار ہے، جن کے ان کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ جانوروں کی افزائشیں ہو رہی ہیں۔ اور ایگریکلچر سیکٹر اس لیے کیونکہ اگر ایگریکلچر سیکٹر پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ٹرانسفارم ہوگا تو آپ کی ملک کی اکانومی ریوائیو ہوگی، اور اس بات اور یہ حقیقت ہے، اور الحمدللہ اس حقیقت کو پہلی بار جانا گیا، مانا گیا، اور پہلی بار مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب آئے پنجاب کے اندر جب یہ جی پی آئی آیا تو پنجاب کے اندر چیف منسٹر کی جو ویژن کی عکاسی کی اس جی پی آئی نے، گرین پاکستان انیشیٹو کی، اس کو چیف منسٹر پنجاب نے ذاتی طور پر خود مانیٹر اور سپروائز کیا۔ اس کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پر لیڈ کیا، اور اگر میں ذکر نہ کروں جو پہلے ایڈجوٹنٹ جنرل تھے جنرل عاصم ملک اور آج ہمارے ڈی جی آئے ہیں، انہوں نے اس کو جس طریقے سے اسپیئر ہیڈ کیا اور اس کو جی پی آئی کو اسٹیبلش کیا کہ یہ تمام ایریا اس کو کوپریٹ فارمنگ میں بدلا جائے، اس کے اندر میکنائزیشن کی جائے، جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے کی۔ اب جو سٹیپس آپ نے جی پی آئی کے تحت اٹھائے وہ انیشیٹوز، اس کے اندر آپ ایگری مال، اب ایگری مال کا کانسیپٹ جو کل چیف منسٹر پنجاب نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے انوگریٹ کیا، ایگری مال کا کانسیپٹ ہے کہ ایک چھت کے نیچے فارمرز کو وہ تمام سہولتیں ملے، سیڈ ملے، فرٹیلائزر ملے، پیسٹیسائیڈ ملے، میکنائزیشن ملے، جو اس کو 10 دکانوں پہ جا کے ملتی ہیں، اور ان 10 دکانوں پہ اس کو ریٹ انشور نہیں ہوتا۔ سو ایگری مال کے اندر پروفٹ، زیرو پروفٹ پہ ایگری مال رن کریں گے اور ایم آر پی ریٹس پہ فارمرز کو اشیاء دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائی ٹیک مشینری رینٹل سروس، بہت ساری ایسی مشینری ہیں جو فارمرز کے پاس نہیں ہیں اور آج بھی رینٹل سروسز پہ چلتی ہیں۔ آپ کے تمام ہارویسٹرز رینٹل سروسز پہ چلتے ہیں، آپ کے ٹریکٹرز جو کہ 85 ہارس پاور پلس ہیں وہ رینٹل سروسز پہ چلتے ہیں۔ سو رینٹل سروس جو چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے اور جو چیف آف آرمی سٹاف کا ویژن ہے، وہ رینٹل سروس کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ایک رینٹل سروس ہو، اور ایک ایسی رینٹل سروس ہو جس سے ہر فارمر جا کے فائدہ اٹھائے، اور ایک اوبر ماڈل۔ یہ ایک مشکل ماڈل ضرور ہے لیکن اگر ہم اپنی سمت اور ایک ڈائریکشن نہیں بنائیں گے تو اس کی طرف ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ ایک اوبر ماڈل ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اپنا ہارویسٹر بک کرایا ہے، میں نے اپنی ڈرون بک کرائی ہے، آج اس فارم پہ ہے، مجھے 2 گھنٹے بعد ملے گی، مجھے 2 دن بعد ملے گی، اس کے اوپر ہمارا کام ہوا۔ بلڈوزرز جو ایک فلیٹ تھی 297 بلڈوزرز کی ایک فلیٹ تھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پاس، جو جائکا نے گفٹ کیے تھے 1990 اور 1993 ماڈل کے۔ ان کا یہ ڈیمانڈ کا عالم یہ ہے کہ آج بھی 70,000 گھنٹے کی بکنگ ہوئی ہے، اور ان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کے تھل ایریا، آپ کا پوٹو آر ریجن کے اندر زمین کو فلیٹن آؤٹ کرنا، زراعت کے لیے قابل زراعت بنانا۔ وہ بلڈوزرز کو ہم نے پچھلے دنوں کیبنٹ سے بھی اپروو کروایا، اور وہ ایچ آئی ٹی کو ہم دیں گے تاکہ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس ہو سکے اور اس کی باقاعدہ انوینٹری مینٹین کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لمز کی سروسز ہم پرووائڈ کریں گے، فارمرز کو بتائیں گے کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں، پانی کس وقت لگانا ہے، پیسٹ کی اس وقت کیا کون سا پیسٹ آ رہا ہے، کون سی ادویات استعمال کرنی ہے۔ لائف سٹاک سیکٹر، جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی، لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پہلی بار آپ کے جانوروں کو ٹیگنگ اینڈ ٹریسبلٹی جی پی آئی کے تحت کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کے جانور پہلی بار کیو آر کوڈ کے ساتھ ٹیگ ہو رہے ہیں، پہلی بار بریڈ امپروومنٹ پر کام کیا جا رہا ہے،
پہلے آپ کے پاس میٹ کی بریڈ نہیں تھی، اور اگر ملک کی بریڈ تھی بفلو کے علاوہ تمام بریڈ آپ کے امپورٹڈ تھی، فریزینز، آپ کی جرسیز. پہلی بار بریڈ امپروومنٹ پر کام کیا جا رہا ہے، ایگزوٹک سیمنز منگوائے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ایس ٹی جینیٹکس کے ساتھ مل کر سبجی کے اندر ایک سیکس سیمن کا باقاعدہ سیگریگیٹر مشین لگی ہے، جو کہ سیکس سیمنز آپ کی بفلو کے اندر بھی انٹروڈیوس ہوں گے. ایگزوٹک سیمن بھی فارمرز کو بہت کم پیسوں کے اندر دستیاب ہوں گے. وی آر آئی جو ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کی ڈوزز بناتی ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی. 10 ملین ڈوزز ہیں، وہ پیوریفائڈ نہیں ہیں. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ڈریپ کے ساتھ رجسٹر کرانے کی. سو اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کہ وہ اتنی ڈوزز بنا سکے کہ ہمیں ڈوزز کہیں سے منگوانی نہ پڑے. اب آئیں کل کے اوپر. کل یہ سارا میں نے آپ کو جو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ جی پی آئی کا مقصد کیا تھا، زراعت کا مقصد کیا تھا، کون سے جی پی آئی کے تحت انیشیٹوز تھے. تو کل جب آنریبل چیف منسٹر پنجاب وہاں تشریف لے کر گئیں، اور وہاں جنرل آصف منیر صاحب نے، چیف عوامی سٹاف نے ان کو ریسیو کیا، اور جب ہم نے کل وہاں دیکھا تو یقین کریں کہ معجزے سے کم نہیں تھا. ایک ایسا چولستان جو کہ ڈیزرٹ تھا، اس کے اوپر روڈ گراس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر الفا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گندم کی فصل لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر میکنائزیشن جس کا میں نے ذکر کیا، ٹریکٹرز چل رہے ہیں ڈرائیور لیس، اس کے اوپر پیوٹ سسٹم چل رہا ہے، ڈرپ اریگیشن چل رہی ہے، ڈرونز کے ساتھ سپرے ہو رہا ہے، ڈرون کے ساتھ سیڈ کا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، ڈرون کے ساتھ پیسٹیسائڈ پھینکی جا رہی ہے، فرٹیلائزرز پھینکے جا رہے ہیں، ریسرچ سینٹرز بنے ہیں. تو یہ وہ خواب تھا جس کی الحمدللہ جو خواب ہمارے پرائم منسٹر نے دیکھا، جو خواب ہماری چیف منسٹر نے دیکھا زراعت کے اندر ٹرانسفارمیشن کا، اور چیف عوامی سٹاف نے دیکھا، اور کل باقاعدہ طور پر اس خواب کی تعبیر تھی اپنی آنکھوں سے جو ہم نے دیکھا. اور پہلی مرتبہ تمام سیکٹرز کو اکٹھا کیا. دیکھیں کوئی بھی کام، یہ ہمیشہ بچپن سے ایک کہاوت سنی ہے کہ ایک لکڑی کا پیس کو توڑیں یا 10 کو توڑیں تو مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام اگر آپ مل کر کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. پرائیویٹ سیکٹر آن بورڈ، جی پی آئی کے تحت سب آن بورڈ. اور اس سیکٹر، جو سیکٹر واقعی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، جو سیکٹر اس پوری معیشت کا پہیے کو گھما سکتی ہے، ریوائیو کر سکتی ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے پہلی مرتبہ مل کر کام کیا جا رہا ہے. اب تھوڑا سا میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں بھی اور انیشیٹوز کے بارے میں جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک ایسی گورنمنٹ آئی جس کو تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے، جس نے آ کر پہلی مرتبہ یہ روایت توڑی. اس نے ملبہ پچھلی حکومت پر نہیں پھینکا. ایک ایسی حکومت اور ایسی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں آئی جس نے ملبہ پچھلی حکومت کی ناکامیوں پر، کام چوریوں پر اور نکھد حکومت کی کمزوریوں پر نہیں پھینکا، بلکہ کہا کہ اس صوبے کے خزانے، اس صوبے کی عوام کے لیے، زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے، فلاح کے لیے، صفائی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کھلے ہیں. اور 1 سال کے کم عرصے کے اندر 80 انیشیٹوز امپلیمنٹ کروائے، اور جس کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو جس کے اندر ابھی تک تقریباً 42 بلین روپیز کی خریداری ہو چکی ہے. 5.25 لاکھ فارمر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 14 لاکھ درخواست آئی. گرین ٹریکٹر انیشیٹو 16 لاکھ اپلیکیشن آئی. 7,000 ٹریکٹر ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 9,500 ٹریکٹر جانا ہے. پہلی بار آپ کا سولرائزیشن، آپ کی 80% ڈیزل کے جو فارمرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. الیکٹرک ٹیوبلز کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. 50% سبسڈی دی جا رہی ہے. پہلی بار انٹرنشپ پروگرام انٹروڈیوس کیا. آج وہ بچے فیلڈ پر کام کر رہے ہیں، اور جب ان کی 1 سال بعد انٹرنشپ ختم ہوگی تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. لائف سٹاک کارڈ انٹروڈیوس کیا جس کے تحت ابھی تک 1 لاکھ جانور رجسٹر ہو چکا ہے. 1 لاکھ جانور کے اندر سے 50,000 جانور، 50,000 پلس جانور پائٹس کے تحت ٹیگ ہو چکا ہے، جس کے ذریعے ابھی تک 70 کروڑ روپے کی خریداری ہو چکی ہے. اور سپر سیڈر سب سے بڑا انیشیٹو جو کہ سموگ، اینٹی سموگ ایک انیشیٹو تھا جس کے لیے ہم نے سموگ کا خاتمہ کرنا تھا.
اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم 2 سال کے عرصے کے اندر 5000 سپر سیڈر دیں گے. 1000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. آج 1800 سپر سیڈر بک ہوا ہے اور اگلی چاول کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے 5000 سپر سیڈر دیں گے. سو ان شارٹ وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا اس کو وفا کرنے میں. مریم نواز شریف نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کے اندر ریولوشن لانی ہے. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور زراعت کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمارا سلوگن ہے کہ اگر کاشتکار اس صوبے میں خوشحال ہوگا تو معیشت چلے گی اور پنجاب خوشحال ہوگا. بہت شکریہ. اچھا سر یہ ایک بڑا اہم جو ہے آرمی چیف سید جنرل آصم منیر اور ضلع پنجاب کا ایک بہت اہم اقدام تھا یہ جو کہ کل چولستان میں آپ نے بتایا. لیکن گزشتہ سالوں کی اگر ہم بات کریں تو کپاس میں پاکستان پوری دنیا میں 4تھے نمبر پر جو ہے وہ آ رہا تھا. لیکن اس سال کپاس کی کیا صورتحال رہے گی اور اس وقت جو ہماری زرعی لینڈ ہے پورے پنجاب میں وہ کتنی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے اور یہ آج کل زراعت کو لے کر یہ ہمارا ٹاپ کنسرن ہے. یہ صرف کنسرن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے بلکہ اس پہ جی پی آئی بھی بہت کلوزلی کام کر رہی ہے. مل کے کام کر رہے ہیں جی پی آئی اور ہم مل کے اس کاٹن کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں. کاٹن کے لیے میں نے جس طرح سیڈ کی بات کی, سیڈ کا ریوائول جی پی آئی کے تحت ایک ون آف دا انیشیٹو ہے. سیڈ کا ریوائول جب تک نہیں ہوگا, ایسا سیڈ جب تک نہیں آئے گا جو کہ پیسٹ ریزسٹنٹ اور جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے, کاٹن کی فصل اتنی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اب دنیا کاٹن کی کراپ کے اندر جی ایم او پر جا چکی ہے. ہم سی ایم صاحبہ کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ملا جب ہم چائنا گئے تو وہاں ہم بی جی آئی گئے. بی جی آئی کی ٹیم سی ایم صاحبہ کی دعوت پر پنجاب لاہور تشریف لائی اور ہم نے سی ایم صاحبہ نے ان کو کہا کہ ہمارا جو کاٹن کا سیڈ ہے آپ اسے لے کر جائیں اور اس کو ہمیں جین ایڈٹ کر دیں اور جین ایڈٹ کر دیں تاکہ وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو سکے, پیسٹ ریزیلینٹ ہو سکے اور کاٹن کی فصل کامیاب ہو. اور ہماری ایگریکلچر کی ٹیکنیکل ٹیم اگلے 2 ہفتے کے اندر بی جی آئی دوبارہ واپس جا رہی ہے اور ہم نے ارلی کاٹن ساؤتھ پنجاب کے اندر ہائیبریڈ رائس کوئی کراپ نہیں ہے لیکن پروفیٹیبلٹی کے لیے فارمرز نے لگانا شروع کیا اور واٹر جس طریقے سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے اس کا اندازہ فارمرز کو جلد ہونا چاہیے. ہم نے پہلی بار 10 لاکھ ایکڑ چیف منسٹر پنجاب کا دیا ہوا ٹارگٹ 10 لاکھ ایکڑ ارلی کاٹن لگانے جا رہے ہیں جو کہ 15 فروری اور 31 مارچ کے درمیان لگتی ہے, جس کا اگر روٹین میں دیکھا جائے تو وہ 4 لاکھ ایکڑ سے کبھی زیادہ نہیں لگی 15 فروری سے 31 مارچ کے درمیان. تو ہم نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ کیا 10 لاکھ ایکڑ, 6 لاکھ ایکڑ زیادہ. اس کے لیے ہماری مسلسل ایفرٹ ہے اور کوشش ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنا گندم کا ٹارگٹ پورا کیا ہے اس طریقے سے ہم اپنا ارلی کاٹن کا ٹارگٹ بھی پورا کریں گے. 2 سوالات ہیں. ایک تو گندم کا سیزن بالکل قریب ہے, آپ نے اس کا بھی ہدف مقرر کر دیا ہے. کیا جو قیمت مقرر کریں گے اس کو ایک دفعہ لگ تو یہی رہا ہے کہ نہ کوئی پالیسی سازی اس والے سے آئی کہ آپ گندم نہیں خرید رہے کیونکہ تیاری شروع ہو جاتی ہوتی ہے ابھی 1 ماہ قبل, لیکن بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی آپ گندم خریدنے کے موڈ میں کسان سے. کس طرح سے اس ریٹ کو جو آپ تعین کریں گے اس کو انشور کریں گے کہ وہ اس پر ایگزیکیوشن بھی ہو. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ زراعت کے حوالے سے کپاس کے علاقوں میں گنے کی فصل کے بہت زیادہ جو ٹینڈنسی تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, اس کو کم کرنے کے لیے اب آپ نے کیا خصوصی اقدامات کیے؟ میں اگین ویری امپورٹنٹ کویسچن. دیکھیں میں سب سے پہلے گندم کی بات کروں. میں یہ آپ سے دیکھیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام پروکیورمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام پرائس سیٹ کرنے کے ساتھ نہیں ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام کسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر سیل پرچیز کے ساتھ نہیں ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اپنا ٹارگٹ گندم کا خود سیٹ کیا 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ. ہم نے خود ریویو کیا, سیلف اسیسمنٹ کی اور اس کو جب ہم چیف منسٹر صاحبہ کے پاس لے کر گئے تو ہم نے ٹارگٹ دیا 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ٹارگٹ دیا 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ. ہم نے اس پہ محنت کرنی شروع کی, کام کرنا شروع کیا. چیف منسٹر پنجاب نے جو اتنے انیشیٹوز کیے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ سب الحمدللہ عمل درآمد امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. فارمرز کو اپنی گورنمنٹ پر, اپنی چیف منسٹرز پر اعتماد تھا جو کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں.
اور جب ہمارا سروے ہوا کراپ رپورٹنگ کا تو ہمارا سروے آیا 16.25 ملین ایکڑ، سو 1,62,62,00,000 ایکڑ۔ فیڈرل گورنمنٹ نے جب سروے کیا سیٹلائٹ کے تھرو، اس سروے کے اندر آیا 1,62,00,000 ایکڑ، اور لیمز نے جب سروے کیا تو اس کے اندر اب سروے آیا 1,71,00,000 ایکڑ۔ سو الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آگے جو آپ نے بات کی زوننگ کی اور شوگر کین اور کاٹن کی، دیکھیں یہ زوننگ ایگریکلچر کے اندر انٹروڈیوس کرانا لازم ہے، اس کے اوپر آپ بہت ریپڈلی کام کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آپ فارمر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم گنا چھوڑو اور اس کی طرف جاؤ، وہ کہے گا جی مجھے منافع اس میں۔ انٹل اینڈ انلیس آپ زوننگ کو انسینٹیوائز دے کے امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے، زوننگ عمل درآمد نہیں ہو سکتی۔ سو جو ارلی کاٹن کا ہدف ہم نے اپنا سیٹ کیا ہے، جو کہ ہمیشہ 4,00,000 ایکڑ رہا ہے، ہم نے 10,00,000 ایکڑ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ انسینٹیو دیا ہے کہ جو فارمر ارلی کاٹن لگائے گا وہ 1 سے 12 ایکڑ کا فارمر 5 ایکڑ جو کاٹن لگائے گا اس کو 5 ایکڑ پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کسان کارڈ کے تھرو 5,000 روپیز انسینٹیو ملے گا۔ سو یہ ایک ہم نے انسینٹیو دیا ہے فارمرز کو کہ وہ اس انسینٹیو کے تھرو کم از کم ان کی سیڈ کا جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو انسینٹیوائز کر دیا ہے تاکہ وہ اس انسینٹیو کے تھرو اپنی کاٹن کی فصل لگائیں۔ یہ سن لیے پھر دوڑی سن لیے تو پھر بس کر دی۔ اچھا، آپ نے گندم کے حوالے سے کہا کہ آپ کا ٹارگیٹ وہ پورا ہے، لیکن جو مارکیٹ میں سٹیک ہولڈر ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہے یا بتا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ خود قید سالی جو ہے معاشیں کم ہوئی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ کیا گورنمنٹ کا اس حوالے سے نمبر پورا ہے؟ اور خاص کر جو اپنی اسیسمنٹ ہے قید سالی ہوتی ہے اس کا نقصان کیا ہوگا، کیونکہ فوڈ سیکورٹی از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ، تو گورنمنٹ کی وہ تیاری کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر ہی کہنا ہے کہ گندم چلے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال نہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہے میرا، اس کا میں جواب گندم کی پروکیورمنٹ کی بات کریں، وہ تو فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا، تو کیا اس حوالے سے کوئی تیاری ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کام کریے کہ نہیں کر رہی؟ میں بالکل آپ کے سوال کا خوشی سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ سب فورسز مانتی ہیں کہ جو ٹارگیٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو چیف منسٹر پنجاب نے دیا الحمدللہ، وہ میں نے آپ کو اس لیے 3 سروس بتائے۔ میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کراپ رپورٹنگ کا سروے بتایا، میں نے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا سیٹلائٹ کا سروے بتایا، میں نے آپ کو لیمز کا سروے بتایا، اور لیمز کے سروے کے اندر ہمارے گیون ٹارگیٹ سے اس کے اندر آیا 1,71,00,000 ایکڑ۔ سو بیسکلی گیون ٹارگیٹ سے زیادہ گندم لگی۔ سو نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ نے سوال پوچھا کہ قحط سالی کے متعلق، دیکھیں 2.5 ماہ ہو گئے ہیں بارشیں نہیں ہوئی، تو ایک ڈراؤٹ لائک سچویشن ضرور کریٹ ہوئی ہے، اسپیشلی ان ایریاز کے اندر جو کہ رین فیڈ ہیں۔ اب رین فیڈ ایریاز وہ ایریاز ہیں جس طرح تھل کا ریجن ہے، خوشاب، جھنگ، بھکر، لیا، اور رین فیڈ ایریاز ہیں جو پوٹوہار کا ریجن ہے۔ سو یہ ان سب ایریاز کی اگر آپ گندم کی فصل ملا لیں تو 1,72,00,000 ایکڑ میں سے یہ ایریا بنتا ہے 15,00,000 ایکڑ۔ سو ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1,72,00,000 میں سے یہ 15,00,000 ایکڑ ہے۔ ہم نے ادھر اپنی ٹیمز موقع پر بھیجی ہیں، ایڈوائزری جاری کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ جو ریمیڈیز، دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور ہم اس سے بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمیں اسی لیے میں نے ذکر کیا اس جدت کا جو سیڈز کے اندر میکنائزیشن ہے، جب تک اس چیز کو ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم کلائمیٹ چینج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ان کو ایک ایڈوائزری جاری کی اور اس کے اندر ان کو بتایا کہ آپ یہ اسٹیپس لے سکتے ہیں اس ڈراؤٹ لائک سچویشن سے دور نپٹنے کے لیے۔ لیکن جو ہم نے ایریا اور کراپ کو اسیس کیا اس کے اندر کراپ ابھی متاثر نہیں ہوئی، اور آج ہی میں صبح سن رہا تھا کہ شاید بارش کی پیشن گوئی ہے بھی صحیح، فورکاسٹ ہے، اور اللہ کرے آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ کرے بارش ہو اور ہماری فصل جو ہے جو ٹارگٹ پورا ہوا ہے اس کے اندر اچھا گرین پڑے اور اچھی ییلڈ۔ آخری سوال کر لیں۔ گرین انیشیٹو پاکستان کے فوائد بھی بتائے اور کہا کہ خواب تھا تو دیکھا گیا پورا ہو رہا ہے۔ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی بھی قدرتی آفات آ جائے تو ادارہ جو ہے سب سے بڑھ چڑھ کر آگے ہوتا ہے اور امداد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کام جو زراعت ہے، معیشت ہے، اس کی بہتری تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ایک بیسیکلی ناکامی ہے سول گورنمنٹ کی، وہ زراعت جیسے شعبے کو بھی آگے نہیں لے جا سکتے اور ادارہ یہاں پہ آ کے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ سو جی پی آئی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اور